خواب آئینہ ہے، آئینے کے 100 چہرے ہیں۔ خواب آئینہ ہے، آئینے کے 100 چہرے ہیں، ایک صورت کے سوا کچھ نہیں تعبیر کے پاس۔ رب تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان خصوصی، ایک ایسا نام جو روایت اور جدت کے سنگم پر کھڑا ہے، کراچی میں جنم لینے والے، اور جیسا کہ صوفیہ انجم تاج نے انکشاف کیا، رون کر دیا، میرا تو کلائمیکس رون کر دیا، امیر مینائی کے پوتے، ماشاءاللہ پڑھ پوتے بلکہ، اور آج امریکہ میں اردو کے معتبر ترجمہ۔ دیکھنا اسلوب کی ندرت کے پہچانے گئے، محفل اہل سخن میں اپنی خاموشی سے ہم میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ امیر مینائی آئیے، اور علی مینائی، معاف کیجیے گا، علی کوئی اپنے بزرگ کے نام سے جانا جائے، اس سے بڑا اوقاش ہے۔ بہت بہت شکریہ ناصر صاحب، اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، غالب صاحب کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اتنی اچھی محفل میں شرکت کا موقع دیا، اور یہ البتہ آپ نے میرے اوپر ستم بھی کیا اور کرم بھی کیا کہ مجھے مہمان خصوصی بنا دیا۔ ہر ایسی محفل کے مہمان خصوصی ہمیشہ سامعین ہوتے ہیں، تو بہرحال میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عزت افزائی کا، اور ایسے یہاں تو ہر شاعر مہمان خصوصی ہے، جتنا اچھا کلام آج سنا ہم نے۔ تو صاحب صدر کی اجازت سے تو میں ایک دو قطعات سے شروع کرتا ہوں کہ نئے مقام نئی منزلیں ضروری ہیں، نئے مقام نئی منزلیں ضروری ہیں، نئے سفر بھی رہے شوق میں ضروری ہیں، نئے مقام نئی منزلیں ضروری ہیں، نئے سفر بھی رہے شوق میں ضروری ہیں، فقط زمیں ہی پہ ترک وطن نہیں کافی، فقط زمیں ہی پہ ترک وطن نہیں کافی، جہان فکر میں بھی ہجرتیں ضروری ہیں، فقط زمیں ہی پہ شکریہ ہجرت کا ایک خاص مقام ہے ہماری تہذیب میں، حالیہ تہذیب میں بھی اور ہماری روایت میں بھی۔ فقط زمیں ہی پہ ترک وطن نہیں کافی، جہان فکر میں بھی ہجرتیں ضروری ہیں، جہان فکر میں۔ بہت شکریہ۔ ایک قطعہ میں اور پیش کرتا ہوں کہ دل و دماغ کو شایان آرزو رکھیے، دل و دماغ کو شایان آرزو رکھیے، جو وہ نہیں تو خیال اس کا روبرو رکھیے، دل و دماغ کو شایان آرزو رکھیے، جو وہ نہیں تو خیال اس کا روبرو رکھیے، اور نماز دید کا مقدور ہو نہ ہو لیکن، نماز دید کا مقدور ہو نہ ہو لیکن، نگاہ شوق کو ہر لحظہ باوضو رکھیے، نماز دید کا مقدور ہو نہ ہو لیکن، نگاہ شوق کو ہر لحظہ باوضو رکھیے۔ بہت شکریہ۔ چار شعر میں اور آپ کو سناتا ہوں، اور کہ رشک مجنوں ہم سرے فرہاد و نل ہو جائیے، یہ جیسے لیلا مجنوں شیریں فرہاد، اسی طرح نل و دمن کا بھی قصہ ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ ہندوستان کا قصہ ہے، اور یہ اس کو فیضی دکنی نے اس کو منظوم کیا تھا، تو اس کی مثنوی ہے فیضی دکنی کی، فیضی یعنی اکبر والا فیضی نہیں بلکہ یہ دوسرا فیضی۔ تو یہ نل و دمن جو تھے، نل شہزادہ تھا، اور اس کی تو رشک مجنوں ہم سرے فرہاد و نل ہو جائیے، عشق اگر کیجئے تو پھر ضرب المثل ہو جائیے، رشک مجنوں ہم سرے فرہاد و نل ہو جائیے، عشق اگر کیجئے تو پھر ضرب المثل ہو جائیے، اور یہ سپاس شوق یہ لطف حضوری پھر کہاں، یہ سپاس شوق
یہ لطف حضوری پھر کہاں، آج اس کے حسن بے پایاں میں حل ہو جائیے۔ یہ سباس شوق، یہ لطف حضوری پھر کہاں، آج اس کے حسن بے پایاں میں حل ہو جائیے، آج اس کے حسن بے پایاں میں حل ہو جائیے۔ وہ مجھ سے ہر لمحہ یہ کہتا ہے گزرتے وقت کا، مجھ سے ہر لمحہ یہ کہتا ہے گزرتے وقت کا، خود کو سرگرم فنا رکھیے اٹل ہو جائیے۔ مجھ سے کہتا ہے یہ ہر لمحہ گزرتے وقت کا، خود کو سرگرم فنا رکھیے اٹل ہو جائیے، اٹل ہو جائیے۔ اور ایک پختہ ہو، پرکار ہو، شور انگیز ہو، معنی آفریں، پختہ ہو، پرکار ہو، شور انگیز ہو، معنی آفریں، صفحہ ہستی پہ غالب کی غزل ہو جائیے۔ پختہ ہو، پرکار ہو، شور انگیز ہو، معنی آفریں، صفحہ ہستی پہ غالب کی غزل ہو جائیے، غالب کی غزل ہو جائیے۔ اچھا، ایک غزل جو میرے ایجنڈے میں نہیں تھی لیکن میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ابھی صوفی آپا نے بڑی خوبصورت غزل میر حسن کی زمین میں سنائی، کبھو مت کیجیو اور لہو مت کیجیو، اور یہ غزل میں نے ان سے آج سے بہت پہلے ایک اور مشاعرے میں سنی تھی، تب یہ ترنم سے سنائی تھی انہوں نے، اور میں اس سے بے حد متاثر ہوا۔ بڑی ہی خوبصورت غزل ہے یہ۔ تو اس کے بعد کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے بھی اس زمین میں، تو بالکل اس زمین میں تو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی زمین میں ایک غزل میں نے کہی، اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دوسرے مشاعرے میں سنا چکا ہوں لیکن آپ کے لیے نئی ہوگی کہ شیخ و واعظ کو خدا را ہم نشیں مت کیجیے، شیخ و واعظ کو خدا را ہم نشیں مت کیجیے، کام جو شایان اہل دل نہیں مت کیجیے۔ شیخ و واعظ کو خدا را ہم نشیں مت کیجیے، کام جو شایان اہل دل نہیں مت کیجیے، اور دیکھیے بس یہ کہ اذن چشم جانانا ہے کیا، دیکھیے بس یہ کہ اذن چشم جانانا ہے کیا، عشق ہے تو امتیاز کفر و دین مت کیجیے، عشق ہے تو امتیاز کفر و دین مت کیجیے، اور ڈال دے جو دل کے دروازوں پہ بے مہری کے قفل، ڈال دے جو دل کے دروازوں پہ بے مہری کے قفل، جی میں ایسی آرزوؤں کو مکین مت کیجیے، ڈال دیں جو دل کے دروازوں پہ بے مہری کے قفل، جی میں ایسی آرزوؤں کو مکین مت کیجیے، جی میں ایسی آرزوؤں کو مکین مت کیجیے، اور ذہن میں ذوق گماں کی بھی نہ گنجائش رہے۔ ایک تو گماں پھر ذوق گماں، کہ ذہن میں ذوق گماں کی بھی نہ گنجائش رہے، اس قدر توہین آداب یقین مت کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ذہن میں ذوق گماں کی بھی نہ گنجائش رہے، اس قدر توہین آداب یقین مت کیجیے، اس قدر توہین آداب یقین مت کیجیے۔ اور یہ 3 شعر ذرا مسلسل ہیں کہ شوق سے ہو لیجئے اہل جنوں کے ساتھ ساتھ، شوق سے ہو لیجئے اہل جنوں کے ساتھ ساتھ، ہاں مگر پھر فکر جیب و آستی مت کیجیے۔ شوق سے ہو لیجئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، شوق سے ہو لیجئے، بہت شکریہ، شوق سے ہو لیجئے اہل جنوں کے ساتھ ساتھ، ہاں مگر پھر فکر جیب و آستی مت کیجئے، ہاں مگر پھر فکر جیب و آستی مت کیجئے، اور ہے لگن تو کیجئے صحرا نوردی مثل قیس، ہے لگن تو کیجئے صحرا نوردی مثل قیس، صرف ذکر لیلیے محمل نشی مت کیجئے، ہے لگن
تو کیجئے صحرا نوردی مثل قیس، صرف ذکر لیلیے محمل نشی مت کیجئے، اور دشت میں کھو جائیے جنگل میں جا بسیے مگر، دشت میں کھو جائیے جنگل میں جا بسیے مگر، روح کو بہر خدا عزلت گزیں مت کیجئے۔ بہت شکریہ۔ دشت میں کھو جائیے جنگل میں جا بسیے مگر، روح کو بہر خدا عزلت گزیں مت کیجئے۔ اور یہ شعر عرض ہے کہ مسکرا کر ٹال دیجئے داد خواہ شوق کو، مسکرا کر ٹال دیجئے داد خواہ شوق کو، ہاں اگر ممکن نہیں ہے تو نہیں مت کیجئے۔ مسکرا کر ٹال دیجئے داد خواہ شوق کو، ہاں اگر ممکن نہیں ہے تو نہیں مت کیجئے، تو نہیں مت کیجئے۔ اور عشق کے بارے میں، آخری شعر کے عشق کے بارے میں نامحرم جو کہتے ہیں کہیں، یہ نامحرم جو ہے ہماری شاعری میں تصوف کے حوالے سے خاص اس کا مفہوم ہے، اور عشق کے سلسلے میں آتا ہی ہے کہ عشق کے بارے میں نامحرم جو کہتے ہیں کہیں، خندہ پیشانی سے سن لیجئے یقین مت کیجئے۔ عشق کے بارے میں، بہت شکریہ، عشق کے بارے میں نامحرم جو کہتے ہیں کہیں، خندہ پیشانی سے سن لیجئے یقین مت کیجئے، یقین مت کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بالکل تازہ غزل ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صاحب صدر، دشت ہو میں میل و منزل کا نشاں ملتا نہیں، دشت ہو میں میل و منزل کا نشاں ملتا نہیں، کارواں تو کیا غبار کارواں ملتا نہیں۔ بہت شکریہ۔ دشت ہو میں میل و منزل کا نشاں ملتا نہیں، کارواں تو کیا غبار کارواں ملتا نہیں، اور خلوت شب میں درون قلب و جاں ملتا نہیں، خلوت شب میں درون قلب و جاں ملتا نہیں، ورنہ ملنے کو وہ ہر جائی کہاں ملتا نہیں، خلوت شب میں درون قلب و جاں ملتا نہیں، ورنہ ملنے کو وہ ہر جائی کہاں ملتا نہیں، اور ذہن کو قائل تو کر لے دل کو ہو کیوں کر قبول، ذہن کو قائل تو کر لے دل کو ہو کیوں کر قبول، وہ حقیقت جس میں رنگ داستاں ملتا نہیں، ذہن کو قائل تو کر لے دل کو ہو کیوں کر قبول، وہ حقیقت جس میں رنگ داستاں ملتا نہیں۔ اور اس کی آئے کہ ڈھونڈنے والے خدا کو ڈھونڈ لیتے تھے یہاں، ڈھونڈنے والے خدا کو ڈھونڈ لیتے تھے وہاں، یہاں اب کوئی بت بھی سرے کوئے بتاں ملتا نہیں۔ یہ بتوں کا ذکر پہلے بھی نکلا تھا، تو کہ ڈھونڈنے والے خدا کو ڈھونڈ لیتے تھے یہاں، اب کوئی بت بھی سرے کوئے بتاں ملتا نہیں، اب کوئی بت بھی سرے کوئے بتاں ملتا نہیں۔ اور نیم شب کی تیرگی ہے در پہ آزار جاں، نیم شب کی تیرگی ہے در پہ آزار جاں، اور پہلو میں وہ ماہ ذوفشاں ملتا نہیں۔ بہت شکریہ۔ نیم شب کی تیرگی ہے در پہ آزار جاں، اور پہلو میں وہ ماہ ذوفشاں ملتا نہیں، اور دیدنی ہے گرمی بازار شہر آرزو، دیدنی ہے گرمی بازار شہر آرزو، گو یہاں کچھ بھی بجز جن سے زیاں ملتا نہیں، گو یہاں کچھ بھی بجز جن سے زیاں ملتا نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص طور سے کہ قریئے اہل زباں میں شاید نکلا ہوں میں،
قریہ اہل زباں میں شاید آ نکلا ہوں میں، ہم زباں ملتے ہیں دل کا ہم زباں ملتا نہیں۔ قریہ اہل زباں میں شاید آ نکلا ہوں میں، ہم زباں ملتے ہیں دل کا ہم زباں ملتا نہیں۔ اور یہ شعر میں خاص طور سے پیش کرتا ہوں کہ ہومر و ورجل کی دنیا خواب پارینہ ہوئی۔ ہومر اور ورجل نے قدیم یونانی دیومالا کی جو چیزیں تھیں ان کو نظم میں بیان کیا، اور جس کی وجہ سے وہ آج تک مشہور ہیں۔ اور وہ دنیا ایسی تھی کہ اس میں زمین آسمان سب جگہ ایک مختلف مافوق الفطری قوتوں سے معمور تھے۔ اب وہ دنیا موجود نہیں ہے، اب تو عقل کا زمانہ ہے۔ تو ہومر و ورجل کی دنیا خواب پارینہ ہوئی، وہ زمین ملتی نہیں وہ آسمان ملتا نہیں، وہ زمین ملتی نہیں وہ آسمان ملتا نہیں۔ اور نقش نئے رنگ بقا ملک عدم میں ہو تو ہو، نقش نئے رنگ بقا ملک عدم میں ہو تو ہو، دشت ہستی میں یہ گنج شائگاں ملتا نہیں، دشت ہستی میں یہ گنج شائگاں ملتا نہیں۔ اور آخری شعر کے قصہ ماضی ہوا لطف جبیں سائی کہ ہم، قصہ ماضی ہوا لطف جبیں سائی کہ ہم کعبہ چھوڑ آئے ہیں اور کوئے بتا ملتا نہیں، کعبہ چھوڑ آئے ہیں اور کوئے بتا ملتا نہیں۔ نہیں اب بالکل اٹس اے فری ورلڈ۔ اب آپ جو نہیں داد آ رہی ہے، داد آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا یہ ایک چھوٹی سی میں غزل آپ کو چند شعر اس کے اور سناتا ہوں، پھر اگر اجازت ہوگی ایک نظم سناؤں گا۔ اس میں دو نظم سنا رہے ہیں، مجھے میری بھی ہمت ہوئی اس کی وجہ سے کہ نظم سنا۔ اچھا وہ غزل سنا دوں میں؟ چلیں وہ سنا دیتا ہوں، میں اس کے بجائے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ نہیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، راز صاحب کو سننا ہے۔ یہ محسن بھائی نے جس غزل کی مجھ سے بھی فرمائش کی میں سناتا ہوں، یہ مجھے بھی بہت پسند ہے۔ یہ غالب صاحب نے تو سن رکھی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ غم کو بے پایاں خوشی کو کل عدم رکھا گیا، غم کو بے پایاں خوشی کو کل عدم رکھا گیا، زندگی میں یہ نصاب بیش و کم رکھا گیا۔ غم کو بے پایاں، شکریہ، غم کو بے پایاں خوشی کو کل عدم رکھا گیا، زندگی میں یہ نصاب بیش و کم رکھا گیا۔ اور حضرت انسان کی خوئے ناسپاسی دیکھ کر، حضرت انسان کی خوئے ناسپاسی دیکھ کر، ناشکری کی عادت، کہ حضرت انسان کی خوئے ناسپاسی دیکھ کر ہر خوشی میں کچھ نہ کچھ امکان غم رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ حضرت انسان کی خوئے ناسپاسی دیکھ کر ہر خوشی میں کچھ نہ کچھ امکان غم رکھا گیا، امکان غم رکھا گیا۔ اور پہلے